بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آپ جہاں سے بھی مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کو کامیابیوں سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے دل میں کبھی بھی مایوسی نہ آئے، ہونٹوں پہ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کو ہر میدان میں کامیابی سے سرفراز کرے۔ تو ناظرین کرام، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ بات پکی ہے واقعی کہ انسان میں اگر خودداری یا خود انحصاری کا جذبہ نہ ہو تو وہ بہت جلدی معدومیت کا شکار ہو جاتا ہے، بہت جلدی اس کا وجود، اپنی شناخت، اپنا تشخص کھو دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو بھی آپ کسی کے سہارے کے بل بوتے پہ یا کسی کے ہر معاملے میں، جائز ناجائز معاملے میں، کسی کے نقشے قدم پہ ہی چل کر اپنی منزل کا تعین کرنا کبھی نہ سکھائیے گا۔ ہمیشہ اپنے پہ خود انحصاری، خود کفیل ہو کے اپنے معاملات میں خودداری پیدا کر کے ہی اپنی منزل کا، اللہ اور اس کے رسول پہ یقین کر کے، اپنے دست بازو پہ بھروسہ کر کے خود ہی اپنی منزل کا تعین کیجیے گا۔ کیسا وقت ہے، وقت کا مزاج بدل گیا۔ جب انسان اگر خود انحصاری کا یا خودداری کا جذبہ نہیں رکھتا تو وہ بہت جلد اپنی آپ جو اس کی خودداری ہے یا اس کی جو اپنی آپ کی نظر میں عزت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا سہارا ہمیشہ اپنے اللہ کریم کو ہی سمجھنا چاہیے، اور وہ ایسا کریم رب ہے، ایسا احکم الحاکمین ہے کہ کبھی بھی وہ اپنے بندوں سے بے وفائی نہیں کرتا۔ ہم بے وفا ہیں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سہارا اپنے اللہ کریم کو ہی جو ہے نا سمجھنا چاہیے، وہی سہارا ہے، وہی کارساز ہے۔ یہ دنیاوی جو سہارے ہیں یہ انسان کی کوئی قدر نہیں۔ زندہ ہے تو پیٹ پیٹ کے ماتم کر کے تھک جائے، کوئی اس کی فیلنگز کو، احساسات کو، جذبات کو نہیں سمجھے گا۔ یہ وہی انسان ہے کہ جب مر جائے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے تو کندھے پہ اٹھا کے بڑی محبت سے پھر رہے ہوتے ہیں، بڑے احسان جتا رہے ہوتے ہیں، بڑا بڑا اس وقت بول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی زندگی، کاش یہی قدر اس کی زندگی میں کی جائے انسان کی۔ انسان کبھی بھی اس لیے نہیں مرتا کہ وہ کھانے سے رہ گیا۔ اللہ کے اگر کچھ چیز ہی نہ ملے تو درخت، پیڑ پودے جو ہیں وہ کم نہیں ہیں، انسان یہی کھا کے گزارا کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کی بقا رکھ سکتا ہے۔ مرتا تب ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بے سہارا سمجھے، مرتا تب ہے جب اپنے آپ کو وہ بے یار و مددگار سمجھے۔ آپ معاشرے میں نکلیں، آپ دیکھیں، لوگوں کے حالات معلوم کریں، ان سے پوچھیے، ان سے استفسار کیجیے کہ آپ کس وقت، تو وہ یہی رونا روں گے، اپنوں کی بے وفائی، رشتہ داروں کی بے وفائی، وہ یہی رونا روتے نظر آئیں گے۔ یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا کہ میں بھوک کی وجہ سے مر گیا، میں پیاس کی وجہ سے مر گیا، مجھ سے یوں ہے، نہیں۔ انسان بھی یار و مددگار جب اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کے جو ہے نا جو لائف سیلز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں، اس غم کی وجہ سے ڈپریسڈ ہو کے، پریشرائز ہو کے وہ ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے۔ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ
وہ ایران کا بادشاہ تھا نا، ایران کا بادشاہ تھا، تو وہ ایک شام، سردیوں کی یخ بستہ شام، اپنے محل کے صدر دروازے پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دربان بوڑھا، یخ بستہ، ہڈیوں کا گودا یخ کر دینے والی شام تھی، رات تھی تو سردیوں کی، تو وہ وہاں جو ہے نا بوڑھا سیکورٹی گارڈ دربانی کر رہا ہے، دربانی کر رہا تھا۔ انتہائی اس نے سادہ اور باریک اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اور اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا تھا۔ تو ایران کے بادشاہ جب وہاں سے گزرا نا، اپنے محل کے اندر داخل ہونے لگا تو اس نے اسے پوچھا کہ آپ اتنے باریک کپڑوں میں جو ہے نا آپ دربانی کر رہے ہیں، اتنی سردی، آپ کو سردی نہیں لگتی؟ تو آپ میں جاتا ہوں اندر تو اپنے گرم جو کپڑے ہیں، اپنے جو خاص ملبوسات ہیں وہ کم از کم جو ہے نا، وہ یعنی کہ وہ گرم ہوں گے کافی، میرے اترن ہوگا وہ، یعنی میرے وہ پرانے کپڑے ہوں گے لیکن آپ کو کام دے جائیں گے، وہ گرم ہوں گے، تو میں آپ کے لیے وہ میں بھجواتا ہوں۔ جب اندر گیا تو اس رنگینی میں، اپنے محل کے زوم میں، اپنے تکبر کہہ لیں یا شاہانہ کروفر میں وہ کھو گیا، اور جو ہے نا وہ جو دربان غریب کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بھول گیا۔ صبح جب جو ہے نا اپنے رات اس نے گزاری، صبح محل کے دروازے پہ جب آنے لگا اپنے جو ہے نا امور سلطنت سر انجام دینے کے لیے، جب آنے لگا باہر تو وہ اس نے دیکھا کہ وہ غریب دربان کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا پڑی ہوئی ہے اور مرا پڑا ہے، وہ کب کا لاش اکڑ چکی ہے، اور زمین پہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے اس آس پہ جو گزارا تھا رات کا لمحہ، اس سہارے پہ کہ بادشاہ اپنے گرم کپڑے بھیجے گا اور میں پہنوں گا، اسی آس اور امید میں اس کی ڈیتھ ہو گئی سردی کی وجہ سے۔ تو وہ جو ہے نا اس نے دلکش جملے زمین پہ لکھے اور لکھنے کے بعد جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ذل الہی، میں پوری زندگی ہمیشہ اکثر انہی کپڑوں میں نے سردیوں کی شامیں بھی گزاری ہیں، گرمیاں بھی گزاری ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہونا تھا اگر آج کی رات بھی اسی کپڑے میں گزار دیتا، تو میرے اعصاب اتنے تھے کہ اس کو میں افورڈ کر لیتا، میں برداشت کر لیتا، لیکن آپ ایک رات سہارا بننے لگے تھے، آپ کے ایک رات کے سہارا نے کہ میں ابھی بھجواتا ہوں، تو اسی انتظار میں میں نے اپنی رات تمام کر دی، اور اسی انتظار میں جو ہے نا کہ آپ کے کپڑے نہیں آئے، پوری زندگی گزر چکی تھی، میں نے انہی کپڑوں پہ گزارا کیا، انہی کپڑوں پہ جو ہے نا مجھے میری رات۔ وہ کہنے لگا ذل الہی، آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے آنے کی نہ آنے کی وجہ سے میرا یہ ہو رہا ہے حشر کہ میں جو ہے نا اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہا ہوں۔ آج سمجھ گیا ہوں کہ جیسے میں نے پوری زندگی گزار لی تھی بغیر دنیا داری کے سہاروں کے، تو جو ہے نا آج ایک آدمی نے میرے ساتھ سہارا بننا چاہا لیکن وہ بن نہ سکا، اور میں جو ہے نا اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس نے یہ تحریر لکھی اور بادشاہ سکتہ میں آ گیا کہ یہ ایک نہیں ہے، کتنے ہیں میری ریاست میں، میں ارباب اقتدار ہوں، ارباب اختیار ہوں، کتنے ہیں کہ جو اسی طرح مرتے ہوں گے۔ تو میں ناظرین آپ کو بتاتا جاؤں، خدا کے لیے جنہیں آپ سیاسی کہتے ہیں، جنہیں ہم ارباب اختیار سمجھتے ہیں، انسانیت تو دور کی بات ہے، انسانیت تو دور کی بات، یا اسلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق چلنا، جو یہ مسلمان ہونے کے ناطے ان کا ہماری غمخواری کرنا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے بھی یہ ہمارا خیال نہیں کرتے۔ انسان، یہ ان کے کھوکھلے نعرے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے سیاست میں آتے ہیں۔ ان سے امیدیں مت رکھیے، عوام ہی ایک دوسرے کا سہارا بنے، عوام ہی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلے، ہم نے ہی ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے ہیں، ہم نے یہ آنسو پونچھنے ہیں، ہم نے ہی سینے سے لگانا ہے ایک دوسرے کو۔ تو جب ہم میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمیں کوئی بھی حکومتیں آ جائے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ تو ایک جو ہے نا دوسرے کا سہارا بنے۔ اول تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی اپنوں
کے سہارے پہ نہ رہیے گا، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے نا سہارا تلاش کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب اس سے لو لگائیں گے، جب اس کا سہارا مد نظر رکھیں گے، اپنی منزل کا تعین کریں گے، تو پھر وہ خود ہی راستہ سجا دے گا کہ اس شاہراہ پہ چلیں، آپ کامیابی سے سرفراز کر دیے جاؤ گے۔ ہاں اگر کسی کو آپ سہارا بناتے ہیں، لوگ اتنے بے اعتبارے ہوتے ہیں، غیر معتبر ہوتے ہیں کہ جس پہ اعتماد کیا جائے وہی چھرا گھونپ دیتا ہے، وہی کوئی لوگوں کے پاس دوست نہیں ہے جس کو اپنا غم سنا سکیں، کسی کا سینہ، کسی کا جو ہے نا دل اتنا فراخ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے جو ہے نا رازوں کی حفاظت کر سکے۔ لوگ ڈرتے ہیں دوسروں کو اپنا راز دینے کے لیے، کوئی کسی کا آنسو پوچھنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو خدا کے لیے معاشرے میں چل کے ایسے لوگوں کی تلاش کریں کہ جن کا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اول تو خدا اور اس کو رسول کے علاوہ سہارا کسی کو بنانا نہیں چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بڑے کہتے ہیں کہ جب آپ کی امیدیں کسی سے وابستہ ہو جائیں، جب آپ کی امیدیں کسی سے وابستہ ہو جائیں، یعنی کہ اگر میرے سے کسی کی امیدیں وابستہ ہیں نا، تو پھر اللہ کا میرے پہ خاص فضل ہے، اس فضل کو نہ توڑیے گا۔ یعنی یہ بڑے کہتے ہیں، غالباً کسی صحابی کا، یہ کسی کا قول بھی ہے کہ اگر جو ہے نا لوگوں کی امیدیں تجھ سے وابستہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا آپ پہ خاص فضل ہے۔ تو جب آپ پہ کوئی اس طرح کی امید باندھتا ہے نا، تو دل خدا کے لیے مت توڑیے گا کسی کا اللہ نے آپ کو کسی کا سہارا بنایا ہوا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا شانہ بشانہ لے کے صرف اپنے ٹکڑوں پہ پال کے اس کو یہ نہیں کہ وہ میں دیتا رہوں گا تو وہ کھاتا رہے گا، نہیں، اپنی زندگی کا تجربہ اسے دیجیے گا، زندگی کے جو آپ کے تجربات ہیں اسے سامنے رکھ کے اسے بتائیے گا کہ یہ راستہ ہے۔ صرف ٹکڑوں پہ پال کے میں آپ کو اپنا محتاج نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود انحصاری سیکھ جائیں، آپ خودداری سیکھ جائیں، تو تاکہ وہ اپنی آگے والی جو زندگی ہے وہ جو ہے نا اچھی گزار سکے اور اپنے جو ہے نا تجربات کی روشنی میں گزار سکے۔ تو یہ باتیں تھیں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ہمیں کسی کا در کا، اللہ رسول اس کے رسول کے علاوہ کسی کا محتاج ہونا چاہیے یا خود کفیل یا خود انحصار ہونا چاہیے۔ آپ اپنی رائے جو ہے نا کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل بیت اطہار کے صدقے، مولا حسین کے صدقے آپ کو عزت اور خوشیوں سے نوازے۔ تو پلیز خدا کے لیے اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو حوصلہ شکنی نہ کیجیے گا، حوصلہ میرا بڑھائیے گا اس معاملے میں۔ جہاں میں غلطی کروں آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، تو کمنٹ کے ذریعے، شیئر کے ذریعے، لائک کے ذریعے آپ جو ہے نا سب میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور جو ہے نا اس طرح میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔